آپ بریک سے پہلے کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ میں اس کو کاٹ دیتا ہوں باقی بات کو. یعنی وہاں پہ کیوں غریب لوگوں کی بستیاں ہیں. ابھی گلگت بلتستان میں پورے جو زمین ہے وہ تقسیم کی جا رہی ہے. یعنی خالصہ زمین اس کو کہتے ہیں, جو سرکار کی زمین تھی وہ قبیلوں میں یا وہاں کے رہنے والے لوگوں میں بانٹی جا رہی. تو وہ غریب لوگ جو ان نالوں کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو بھی چھوٹی چھوٹی جگہ دے دیں اپنی, تاکہ اپنے بیوی بچوں کو, مویشی کو, وہ وہاں اس جگہ سے جہاں سے سیلاب نے آنا ہی آنا ہے وہاں سے ذرا ہٹ کے رہ لیں تاکہ بچت ہو جائے. تو میری گزارش جو ہوگی اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے سنی بھی جائے گلگت بلتستان کی حکومت سے, ان کے وزیر اعلیٰ سے, ان کے گورنر صاحب سے, کہ جب یہ زمین کی تقسیم ہو تو وہ نالے ندیاں جن کے ارد گرد لوگ رہتے ہیں, جن کی زندگیاں, بستیاں, مویشی آپ برباد ہو جاتے ہیں, ان کو جگہ دے دی جائے کوئی ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ سیف ہوں. ایک تو یہ بات ہو گئی. اب تیسرا کلاؤڈ برسٹ کی بات کرتے ہیں. کلاؤڈ برسٹ کیا ہے جو مجھے سمجھ ہے صاحب, ہوتا ایسے ہے کہ یہ بادل جسے آپ کہتے ہیں, آپ رومانوی اگر یہ شاعری پڑھ لیں یا کوئی افسانہ پڑھ لیں تو سوائے بادل کے کسی بات کا ذکر نہیں ہوتا. بادل, قوس قزح, یہی باتیں ہوتی ہیں ہر رومانوی افسانے میں, ہر رومانوی کتاب میں. ہمارے ہاں تو بارش کی پھوار, بوندا باندی اور قوس قزح کے مختلف رنگ اور بادل, یہ نقشہ کھینچا جاتا ہے. اب یہ بادل جو ہیں بھائی, یہ سمندر سے اٹھنے والے وہ پانی ایویپوریٹ جو ہوتا ہے سمندر کے, وہ چھوٹے چھوٹے قطرے ہیں جو ہوا میں معلق ہو کے بادل بن جاتے ہیں اور گھومنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں, جن کے لیے ہم اتنی رومانٹک اپنا فریم ورک بناتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جب اڑتے ہیں اور بادل بنتے ہیں تو یہ بھاگتے اس طرف ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ ٹیمپریچر ڈفرینشیل ہو. یہ بادل کی جو موومنٹ ہے ٹو اے ویری لارج ایکسٹینٹ ٹیمپریچر سے ریلیٹڈ ہے, کہ جہاں پہ ٹیمپریچر ڈفرینشیل زیادہ ہوتا ہے بادل اڑتا پڑتا اس طرف کو جاتا ہے. اب ہمارے ہاں ویسے تو سبی میں یا رحیم یار خان میں یا سدن پنجاب میں یا کوئٹہ سے کے ارد گرد بلوچستان کے علاقوں میں بے انتہا گرمی ہے, لیکن جو رائز ان ٹیمپریچر ہے وہ دگنے سے زیادہ ہے ناردرن ایریاز میں. یعنی اگر 1 ڈگری اضافت ہو رہی ہے بہاولپور میں یا سبی میں یا سندھ کے کسی اور علاقے میں, تو 4 سے 5 ڈگری اضافت ٹیمپریچر کی ہو رہی ہے گلگت بلتستان میں, آزاد جموں کشمیر میں اور آپ کے خیبر پختونخوا کے ان علاقوں میں جن کو آپ ناردرن تصور کرتے ہیں. نتیجتاً یہ تمام کلاؤڈز جو ہیں یہ سمیٹے ہوئے اس تمام پانی کو بھاگتے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ ٹیمپریچر جس طرف مختلف ہو. اب کلاؤڈ کی ایک کیپیسٹی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک ہلکا سا ایک عجیب سی چیز ہے, پتہ نہیں کیسے ہم ڈیفائن اس کو کریں گے. اس کی ایک طاقت ہے پانی کو سمونے کی. اگر اس میں اس سے 5 گنا زیادہ یا 6-10 گنا زیادہ پانی سمو دیا جائے تو پھر وہ بارش کی شکل میں نہیں گرتا, یا بوندا باندی نہیں ہوتی, یا پھوار نہیں پڑتی, یا ڈاؤن پور نہیں ہوتی. وہ ایسے ہے جیسے ایک دم پورا پانی کا آسمان نیچے گرتا ہے. اور وہ پانی کا آسمان جو گرتا ہے وہ گرتا ہے لوکل ایریا میں, کیونکہ کلاؤڈ تو صرف آپ کے سر پہ ہوتا ہے. کلاؤڈ کوئی ایسا تھوڑی ہے سمندر کی طرح کہ ہر جگہ سمندر ہے. تو وہ جہاں پر ہوتا ہے وہاں پہ گرتا ہے, مگر گرتا ایسے ہے جیسے پانی کا پورا آسمان آپ کے سر پہ بہہ گیا. اور جب وہ ایک دم گرتا ہے تو پانی کو کوئی راستہ نہیں ملتا. پانی کو جو راستہ پھر ملتا ہے, پانی تو پھر اپنا راستہ بناتا ہے. پانی کو پھر پرواہ نہیں کہ کس سیٹھ نے کہاں پہ ہوٹل بنایا ہے, یہ کس بستی میں کون آباد ہے, یا کون امیر ہے یا کون غریب ہے. پانی جب گرتا ہے تو پھر وہ اپنا راستہ ڈھونڈتا ہے, اور اس کے راستے میں جو چیز آیا, آپ نے موٹر گاڑیاں اور بسیں ایسے دیکھیں جیسے کوئی وہ چھوٹے چھوٹی کو ڈکس ہوتی ہیں جو فلوٹ کر رہی ہیں, تو وہ سب چیزیں اڑا کے لے جاتا ہے. یہ ہے وہ کلاؤڈ برسٹ کا معاملہ. ٹھیک. پچھلی مرتبہ یہ سندھ میں ہوا تو ہمارے لیے ایک خاص قسم کی تکلیف آئی, کیونکہ سندھ جو ہے فلیٹ ہے, اس وجہ سے وہ پانی آہستہ آہستہ گیا. ہمارا کوئی ایسا ڈرینیج تو تھا نہیں کہ اتنا پانی اگر ایک دم بارش ہوگی تو سمندر میں کیسے پہنچے گا, اسپیشلی جب گریڈینٹ اتنا کم ہو. تو وہ وہیں پہ ٹھہرا رہا اور اس نے بربادی کر دی. اس مرتبہ جو مصیبت آئی وہ یہ تھی کہ وہ پہاڑوں میں جا کے لگا, اور جب برسا وہ آپ کے علاقے میں یا گلگت بلتستان میں یا کشمیر میں,
تو وہ گرا پہاڑوں میں اور وہ نیچے آیا اس رفتار سے کہ اس کے راستے میں، یعنی ٹھہرا نہیں سندھ کی طرح، وہ تو جیسے گرا پورا آسمان گرا پانی کا، تو وہ نیچے آیا اور جو اس کے راستے میں آیا اسے بہاتا ہوا چلا لے گیا۔ تو یہ تھی کلاؤڈ برسٹ۔ تو یہ 3 مختلف قسم کے مسائل ہیں ہمارے سیلاب کے جو گلیشیئر میلٹنگ سے ہو رہے ہیں، گلوف کے جو ہماری جو لیکس بن گئی ہیں اوپر ان کے، اور تیسرا یہ کلاؤڈ برسٹ جس کا اچھا، اب اس کے حل کے لیے کوئی حل ممکن ہے؟ قدرت کی طرف سے ایک اتنی بڑی آفت ہے، اگر ممکن ہے تو کس طرح ممکن ہے؟ دیکھیے 3 چیزیں ہیں اس میں سب سے زیادہ اہم۔ ایک تو بین الاقوامی سطح پہ آواز اٹھانی، جیسے میں نے آج اٹھائی، اور ابھی میں جنیوا میں تھا وہاں پہ بھی میں نے اٹھائی، اور 40 ملکوں نے، خیر اگرچہ وہ پلاسٹک سے ریلیٹڈ تھی، وہ ہمارے ساتھ مل گئے۔ ہمارا ایک ہمسایہ ملک جو ناراض ہو کر چلا گیا جب ان ممالک نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان انہیں ریپرزینٹ کرے گا، ناراض ہو کر چلا گیا، مگر کسی نے پرواہ نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیں ریپرزینٹ کرے گا۔ اور ہم نے ایک ریزولوشن پلاسٹک کے حوالے سے پیش کی جس پہ 5-6 ممالک نے سائن کر دیے، وہ اپلوڈ ہو گئی، وہ اگلے ایجنڈا پہ آ گئی، اور وہ بھی معاملہ یہی تھا کہ کیا آپ نے ہمیں دنیا کا پٹھول سمجھا ہوا ہے؟ کیا آپ پلاسٹک استعمال کریں اور پاکستان بھیجی جائیں اور پاکستان برباد ہوتا رہے؟ وہ پلاسٹک جو ہے وہ ہمارے سمندر میں آ جائے اور ہمارے پانی میں آ جائے اور ہماری فش میں آ جائے اور ہماری خوراک میں آ جائے اور ہمارے اذہان میں بیٹھ جائے، یہ کیا ہے بھائی؟ تو آپ اس کا مداوع کریں، بالکل اسی طرح کاربن کا مداوع کرنے کا مطالبہ ہم دنیا سے کرتے رہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا ہم مطالبہ کریں گے، اپنی آواز اٹھائیں گے، 8 ملک ہیں تو باقی تو بھائی وہ 100 کوئی 80-85 ملک جو ہیں وہ آواز اٹھائیں گے تو کاہے کو ان کی نہیں سنی جائے گی؟ تو ایک تو آواز اٹھانا مقرر ہے تاکہ یہ ہمارے ان تمام چیزوں کے لیے جو ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے، اس کے لیے وہ لوگ جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ انویسٹمنٹ کریں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں، اب ہمیں معلوم ہے نا کہ بارش زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو کچھ دن پہلے ایک پروگرام میں بتایا تھا، یا آپ ہی کے پروگرام میں، حامد میر صاحب کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ اس مرتبہ 30-40% زیادہ انٹینس مانسون آئے گی اور 3 زیادہ سپیل آئیں گے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ اگلے سال 2 ہفتے پہلے مانسون آئے گی، زیادہ انٹینس ہوگی اس سال سے، اور اس کے اس دفعہ 5 کے بجائے اگر 9 راؤنڈز ہو رہے ہیں تو اگلی مرتبہ شاید 11-12 ہوں گے۔ اب یہ ہمیں معلوم ہے نا، تو اب اس کی تیاری کر لیں۔ اگر ڈرینیج سسٹم بڑا کرنا ہے شہروں کا تو بھائی کر لیں، پورا سال ہے، 375 دن ہے، 365 دن ہے، تو 365 دن میں اگر کسی جگہ پہ بڑا ڈرینیج لگانا ہے، کیونکہ اب پرانے ڈرینیج جو ہیں وہ نہیں اس طرح کی بارش کو سہ سکتے اور تباہی کا باعث کرتے، تو کر لیں۔ ہمارے وہ نالے جن میں ہمیں پتہ ہے طغیانی آنی ہے، تو بھائی ہمارے پاس پورا سال ہے نا، تو ان کو ہٹا دیں وہاں سے، اور وہ جو بڑے بڑے سیٹ جنہوں نے ہوٹل بنائے ان کو بولے یار ذرا ہٹ کے بنا لو۔ ضرور آپ نے ان کو میزائل بنانا ہے غریب لوگوں کے لیے، بالکل ساحل پہ بنا کے، بالکل نالوں کے ارد گرد لگا کے۔ یہ سوال ہے نا کہ اس حکومت ایک ہونہار وزیر دوسروں کو بتا رہے تھے ٹی وی پہ کہ اس کی تیاری کر لیں، تو سوال یہ ہے کہ خود آپ کی حکومت نے کیا تیاری کر لی؟ جی میں تو یہ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ جو تمام چیزیں ہیں، میں کچھ تو ریلیف کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا 2 منٹ بعد، لیکن وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ ماورا کہ کون ہے وہ جس کا ہوٹل ہے یا جو راستے میں پانی کے حائل ہے ہٹاؤ اسے، یہ حکم دیا ہے۔ پرائم منسٹر نے 3 حکم دیے۔ پہلا ان کا حکم یہ کہ اگر کسی وزیر نے یا کسی افسر نے یہ کہا کہ یہ صوبے کا کام ہے 18ویں ترمیم کے بعد، تو وہ سمجھ لے کہ اگلے دن وہ بے شک خود ہی نہیں آئے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم وفاق میں بیٹھے ہیں، 18ویں ہو ترمیم، 19ویں ہو، کوئی بھی ترمیم ہو، صوبے کا کام ہو، یہ ہمارا کام ہے اور ہم ذمہ دار ہیں اور ہم یہ کام کریں گے۔ ایک تو یہ ان کا حکم۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ سب یہ پانی کے راستے میں جتنا مرضی طاقتور آدمی ہو، اگر اس نے کوئی غلط چیز بنا رکھی ہے جس کی وجہ سے بستیاں برباد ہوتی ہیں، ہٹا دو اس کو، اور یہ ان کا حکم ہے، اٹل حکم ہے کہ اس سال کے اندر اس کو ہٹا دو۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری جو بات انہوں نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ان لوگوں کو جو ہارمز وے میں رہتے ہیں، بھائی ان کے لیے کوئی آلٹرنیٹیو پیدا کرو۔
کیونکہ پانی نے بہنا ہے تو تھوڑا ان کو ہٹا دو. جو ناگہانی آفت ہو, زلزلہ سے تو کوئی نہیں بچ سکتا نا, مگر زلزلے کے علاوہ بھی تو دنیا میں چیزیں ہیں نا. یعنی چلیں کلاؤڈ بسٹ کہیں ہو گیا, مگر کلاؤڈ بسٹ تو 2-4-5 جگہ پہ ہوا نا. زیادہ تر تو طغیانی اور قسم کی ہے, لینڈ سلائڈز ہیں اور فلیش فلڈز ہیں اور یہ تمام سیلاب ہیں. ان کے لیے جو ہے راستے, ان سے تو ہٹاؤ لوگوں کو. تو یہ تیسری بات ہے. چوتھی چیز یہ آپ دیکھیے کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس کا ایکوپمنٹ جو ہے ان آفت جگہوں پہ نہیں پہنچ چکا. یعنی 48-72 گھنٹے کے اندر تمام جو ہائی ویز, جو علاقے کٹے ہوئے تھے, نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا تمام ایکوپمنٹ کہیں بھی جو لگا ہوا تھا, واپڈا کا جو بند بنا رہا تھا, یہ ڈیمز بنا رہا تھا, وہ ایکوپمنٹ, فوج کا تمام ایکوپمنٹ, FWO, سب لوگ اکٹھے ہو کے سامان لے کر وہاں پہنچ گئے. اور وہ تمام روڈز جو ہیں, اور میں علیم خان صاحب کو بھی میں کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے, وہ تمام روڈز کلیئر ہو گئے ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ ہائی وے اتھارٹیز, کنیکٹنگ روڈز جو صوبوں کے قصبوں کے روڈز ہیں, وہ بھی وفاقی حکومت صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے صاف کر رہی. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا, صرف خیبر پختونخوا میں تقریباً 49 فیڈرز تھے, 60 فیڈر تھے بھائی جو افیکٹ ہوئے. پہلے 49 تھے, اب 60 ہو گئے. 60 فیڈر تھے جہاں پہ بجلی یعنی بند ہو گئی تھی. ان میں سے تقریباً 47 یا 48 کے قریب تو کمپلیٹلی ریسٹور ہو گئے ہیں, 7-8 کل تک ہو جائیں گے. اور باقی جگہوں پہ پارشل کہیں بجلی آ رہی, کہیں جا رہی. بنیر وغیرہ میں تو ابھی تک بجلی نہیں ہے. نہیں, لیکن میں آپ کو ایگزیکٹ نمبر آف فیڈرز بتا رہا ہوں کہ 60 میں سے 49 کمپلیٹلی ریسٹور ہو گئے ہیں, 7-8 جو ہیں وہ پارشلی ریسٹور ہو گئے ہیں اور وہاں پہ کام ہو رہا ہے. بنیر وغیرہ میں بعض جگہوں پہ ایکسیس نہیں ہے کیونکہ پانی کی شدت ہے, پانی زیادہ ہے, تو ابھی وہ جو گرڈ اور فیڈر کو ٹھیک کرنے کے لیے جو آلات وہاں پہنچانے ہیں وہ پہنچ نہیں پا رہے ہیں. تو وہ بھی ہمارے پاس 7-8 جگہوں کی لسٹ ہے. مگر یہ کہ تمام بجلی کو ریسٹور کر دیا گیا 3-4-5 دن میں, اور تمام ہائی ویز کو ریسٹور کر دیا گیا 3-4-5 دن میں, اور تمام جو کنیکٹنگ روڈز تھیں ان کو ریسٹور کیا گیا, اور ابھی بھی کیا جا رہا ہے. ابھی بھی مشینیں چل رہی ہیں, اور تقریباً 2500 ٹن جو فوڈ چاہیے, جو خوراک چاہیے, جو ادویات چاہیے, وہ پہنچ چکی ہیں وہاں پہ, اور اب سرپلس ہے اس وقت ان چیزوں کا.